السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت مریم کی ولادت کیسے ہوئی، کیسے وہ پروان چڑھیں اور کس طرح وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہوئیں۔ ابن کثیر کے مطابق مریم سے پہلے حنا، جو کہ حضرت مریم کی والدہ تھیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو اپنے چوزے کو کھلاتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر ان میں اولاد کی آرزو شدت پیدا ہو گئی اور وہ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے دعا کی کہ اے خدایا مجھے اولاد عطا کر دے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ انہوں نے یہ بھی دعا میں کہا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے گا تو میں اپنے بچے کو اس کی عبادت یعنی بیت المقدس میں مقدس مقامات کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دوں گی۔ حنا کی دعا قبول ہو گئی اور جلد ہی وہ حاملہ ہو گئیں، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی ہے کہ اے میرے رب، میں نے آپ کے لیے نظر مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اور تمام دنیاوی کاموں سے آزاد تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے، تو میری طرف سے یہ توبہ قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پیدائش کے بعد حنا نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے سورہ عمران میں، پھر جب اس نے اپنے بیٹی مریم کو جنم دیا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا، لڑکا کہ لڑکی کی طرح لڑکی لڑکے کی طرح ہو ہی نہیں سکتی، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے شیطان سے جو نکالا گیا ہے جنت سے۔ مریم کی پیدائش کے بعد حنا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی وعدہ پورا کرے گی اور نوزائیدہ بچی کو بیت المقدس کی خدمت میں دے گی۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے کہ یہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے، یعنی پچھلی امتوں کی خبریں جن کا آپ کو علم نہیں، جسے ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے ساتھ نہیں تھے جب انہوں نے اپنے قلم سے قرآن اندازی کی، ان میں سے کسی پر مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد کی جائے، اور نہ تم ان کے ساتھ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ابن کثیر میں وضاحت بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مریم کی والدہ مریم کے ساتھ چلی گئیں، انہیں اپنے نوزائیدہ کپڑے میں لے کر اور حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کی اولاد میں سے ربیوں کے پاس لے گئیں دیکھ بھال کی ذمہ داری کے لیے۔ اس وقت مسجد یعنی بیت المقدس جو تھا کعبہ کی طرح اس کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ مریم کی والدہ نے ان سے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ کہ جس کی میں نے منت مانی تھی کہ مسجد کی خدمت یہ کرے گا یہ بچی، اور اسے آزاد کر دیا ہے میں نے کیونکہ یہ میری بیٹی ہے، اس لیے کوئی عورت مسجد میں نہ داخل ہو اور میں اسے گھر واپس نہیں لے جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، یعنی حضرت مریم کے والد جو تھے وہ بیت المقدس کے خدمتگار تھے، تو وہاں کے جو خدمتگار تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، جیسا کہ عمران ان کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا جس نے ہماری قربانی کی رسومات کا خیال رکھا۔ زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ زکریا نے کہا کہ اسے میرے حوالے کر دو کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دل برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اسے لے جائیں کیونکہ وہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، چنانچہ انہوں نے کلموں سے قرآن اندازی کی جس سے انہوں نے تورات لکھی تھی، اور زکریا نے قرآن اندازی جیت کر مریم کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ ابن کثیر میں روایت ہے، ربیس دریائے اردن میں گئے اور وہاں ایک لاٹری لگائی، اپنی قلم دریا میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ جو قلم تیرتا اور بیکار رہتا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا مالک مریم کا خیال رکھے گا۔ جب انہوں نے اپنے قلم دریا میں پھینکے تو پانی نے تمام قلموں کو اپنے اندر لپیٹ لیا سوائے حضرت زکریا کے قلم کے جو اپنی جگہ پر تیر رہے تھے۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں نے حضرت مریم کی پرورش کی ذمہ داری کے لیے قلموں سے قرآن اندازی کی کہ اسے ہم دریا میں پھینکیں گے اور جو قلم اوپر تیرتا ہوا نظر آئے گا وہی جس کا قلم تیرتا ہوا نظر آئے گا وہ حضرت مریم کی
کی ذمہ داری لے لے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو تھا وہ پانی کے اوپر تیر گیا اور باقی سب کے قلم جو تھے وہ پانی میں ڈوب گئے۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں آ گئی۔ مریم کے ولی زکریا جو مریم کے خالہ کے شوہر تھے، بہت پرہیزگار آدمی تھے۔ انہوں نے مریم کی اچھی سی دیکھ بھال کی اور ان کی اچھی پرورش کی۔ جو مریم عمر بڑھتی گئی اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ مریم نے اپنی والدہ کا وعدہ پورا کیا اور اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دی۔ وہ معمولی، معزز، معصوم اور عبادت کے کام کے لیے وقف تھیں۔ اور قرآن کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی مریم سے ملنے جاتے تو انہیں کھانے پینے کے سامان کے ساتھ ملتے، مطلب کہ حضرت مریم کے پاس وہ پھل بھی پائے جاتے تھے جن کا موسم نہیں ہوتا تھا، تو وہ ان سے سوال کرتے کہ جس پر وہ جواب دیتی کہ کھانا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو اس کے رب اللہ نے اسے اچھی طرح قبول کیا، اس نے اسے اچھے طریقے سے بڑھایا اور اسے زکریا کے زیر نگرانی رکھا۔ جب وہ اس کی عیادت کے لیے محراب میں داخل ہوا، اس نے اسے رزق سے بھرا ہوا پایا۔ فرمایا، اے مریم، تم نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت مریم ایک پاک دامنہ، نیک اور کنواری خاتون تھی جن کو ان کی والدہ نے اللہ کی نظر کر دیا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے ایک حجرے میں دن بھر عبادت میں مشغول رہتی اور رات بھر اپنی خالہ کے ہاں بسر کرتی تھیں۔ ایک دن ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب پا کر وہ بے حد خوفزدہ ہو گئیں اور اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ نوجوان نے بتایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک اور مسعود بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ آپ کا بیٹا دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کا باعث بنے گا۔ وہ بیٹے کی ولادت کی خبر سن کر اور بھی زیادہ گھبرا گئیں۔ بیت المقدس سے تقریباً 8 میل باہر ایک ویران مقام پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ویران کو زرخیزی میں تبدیل کر دیا، وہاں اپنی نعمتوں کی بارش کرتی، وہاں پانی کی نہریں جاری کرتی اور خشک درختوں پر ان کے استعمال کے لیے طرح طرح کے پھل لگا دیے۔ بی بی مریم یہ جاننے کے باوجود کہ بچہ کی پیدائش معجزہ ہے، بشریٰ حیثیت سے سخت پریشان تھی کہ لوگوں کے سامنے بچے کو لے کر کیسے جائیں گی، ان کے استفسار پر کیا جواب دیں گی، ان کو کیسے مطمئن کریں گی۔ فرشتے نے ان کو سکھایا کہ آپ کلام نہ کریں، چپ کر روزہ رکھ لیں اور پوچھنے والوں کو اشارہ سے کہیں کہ نومولود سے پوچھ لو کہ تمہارا باپ کون ہے۔ ایسا کرنے پر لوگ اور بھی سیخ پا ہو گئے کہ بھلا نومولود بچہ کہ جو پیدا ہوا ہے وہ کیسے باتیں کر سکتا ہے۔ بی بی مریم کے خاندانی وقار کا حوالہ دے کر جب ان کو لعن طعن کی گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ماں کی گود سے بچے نے اعلان کیے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ان کے دل کفر سے سیاہ ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے پھر بھی یقین نہ کیا اور الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور مزید کیا واقعات پیش آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اور ان کی والدہ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ میرے چینل کا مقصد ہسٹری سے آگاہی ہے تاکہ امت مسلمہ تک ہر بات صحیح اور سچ تاریخ میں جو کچھ بھی ہوا وہ پہنچ جائے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔